अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करेंगे पाकिस्तान एंड तुर्की रिलेशनशिप के हवाले से। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जब प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान तशरीफ़ लेकर आए पाकिस्तान, और ये 2 डे विज़िट है, इसके अंदर तमाम हम कह सकते हैं इकॉनमिक एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं, MOU साइन हो रहे हैं, पाकिस्तान तुर्की जॉइंट वेंचर्स की बातें हो रही हैं, इकॉनमिक डाइवेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, हम कह सकते हैं दिफाई ताउन के हवाले से बात हो रही है, हमारी सोशल इकॉनमिक मॉरली थॉरली तमाम जो हम कह सकते हैं कोऑपरेशन, उसके हवाले से बात हो रही है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल खासकर हम देख रहे हैं B2B बिजनेसेस वो ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब दोनों ममालिक एक साथ एक हम कह सकते हैं टेबल पर मौजूद हैं, आज जो है वो एक कोऑपरेशन की जब बात हो रही है या इकोनॉमिक बायलैटरल जो एक जॉइंट एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, इन्हीं तमाम चीज़ों के अंदर जो एक हम कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी जो एक उभर रही है वो ये है कि बिजनेसेस जो हैं वो फ़रोग पाएंगे। B2B बिजनेसेस जो नॉर्मल प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिलेगी, गुंजाइश मिलेगी कि वो आगे आएँ और बिजनेसेस करें। तो आज हम देख रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ देखी गई जब तुर्की प्रेसिडेंट तैयब रजब एर्दोगान साहब जो है वो मौजूद रहे यहाँ पर, तो उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतना ज़्यादा यहाँ की इकॉनमी के अंदर एक रेजिलेंस इकॉनमी मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारी मफाहमती याददाश्तों पर भी साइन किए गए और ये भी देखा गया कि आने वाले दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, जॉइंट एफर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के लिए काफ़ी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, यानी कि पाकिस्तान की एक अलग स्ट्रगलिंग और एक हम कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है, तो वो हमने देखी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले पाक तुर्की रिलेशनशिप के हवाले से ये एक जॉइंट रिपोर्ट है, वो देखें आप, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के माबैन लाजवाल और बेमिसाल ताल्लुकात तारीखी, सकाफती, सियासी, तिजारती और दिफाई बुनियादों पर कायम हैं। पाकिस्तान और तुर्की के सफारती ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताउन हर गुजरते दिन के साथ नई मनाजिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन तजारती मुआहिदा मौजूद है जिसका मकसद बाहमी तजारत को $5 अरब सालाना तक पहुँचाना है। पाकिस्तान तुर्की को टेक्सटाइल, चमड़े की मसनूआत, ज़राई अजनास और खेलों का सामान बरामद करता है, जबकि तुर्की से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियाँ दरामद की जाती हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई शोबे में करीबी ताल्लुकात कायम है। तुर्की ने पाकिस्तान को बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्राहम की है। दोनों ममालिक मुश्तरका फौजी मशक़ें करते हैं और दिफाई पैदावार में तामुन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तिजारती, दिफाई और सकाफती ताउन में इजाफे के साथ ये ताल्लुकात खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान और तुर्की ताल्लुकात न सिर्फ दो तरफा मफादात के लिए अहम हैं बल्कि खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी कलीदी हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्की और पाकिस्तान के माबैन मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने HLSCC के 7वें इजलास के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दोनों के दरमियान एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक ऑफ तुर्की और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान सामान की तजारत बढ़ाने, मुश्तरका वजारती स्टेटमेंट, सनती प्रॉपर्टी में ताउन, हिलाल तजारत, लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम, कानकनी, पानी, सेहत, सकाफत, ताल्लुकात आमा और अबलाग समेत 24 शोबों में ताउन बढ़ाने की मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। इनके अलावा पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के दरमियान मुफाहमत की 2 यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए।
वेल रिपोर्ट आपने देखी, हम देख रहे हैं तमाम जो एक याददाश्तें हैं, यानी कि जो सेक्टर वाइज हम कह सकते हैं कुछ MOU साइन किए गए, उसमें हेल्थ केयर या हम कह सकते हैं फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, साथ साथ हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर और डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज ने भी पाकिस्तान के जो मार्केट्स हैं इस पर अपना जो एक हम कह सकते हैं इंटरेस्ट का इजहार किया। इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो, सैयद असद मशहदी साहब ने ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। असद मशहदी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान एंड टर्किश रिलेशनशिप के हवाले से। हम देख रहे हैं कि दोनों मार्केट्स, दोनों की एक सक्सेस स्टोरी है, दोनों की अगर आप इकोनॉमिक एक स्ट्रगल देखें तो बराबर की ही दिखाई देती है। वहाँ भी इंटरेस्ट रेट की दौड़ थी, यहाँ भी इंटरेस्ट रेट की दौड़ है, और अब हम देख रहे हैं दोनों ने अपनी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक रिवाइवल जोन में ले आए। क्या समझते हैं यहाँ अगर जॉइंट वेंचर्स होते हैं या प्रेसिडेंट साहब का पाकिस्तान आना कितना ज़्यादा इकोनॉमी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है? देखिए, ये जो पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशनशिप्स हैं ये बड़े हिस्टोरिकल हैं, और तैयब अर्दगान साहब का इस टाइम पे आना, प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान का इस टाइम पे आना, वो भी एक ख़ास अहमियत रखता है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भी जो उनको कल रात को वेलकम किया है वो बड़ा हाईएस्ट लेवल पे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, खातून अव्वल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म सब एयरपोर्ट पे खुद मौजूद थे और बड़ा वार्म वेलकम किया। नॉर्मली दो मुल्कों के जो दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, बट फॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान टर्की के जो ताल्लुकात हैं वो पीपल टू पीपल ही बहुत ज़्यादा है। जब हम टर्की जाते हैं तो हम लोगों के अंदर वो गर्मजोशी देखते हैं। सो इसी तरह वो जो बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत तारीखी हैसियत रखते हैं आपस में। पाकिस्तान बनने से पहले से भी जो भाई इस खिते के जो मुसलमान थे उन्होंने अपने टाइम पे खिलाफत मूवमेंट के लिए बड़ी काम किया था। सो अब जो ये रिलेशनशिप है ये समहाउ ये ट्रांसलेट हो रही है इस बामी तावन में, और जो आज कुछ 24 के करीब जो MOU साइन हुए हैं, एग्रीमेंट्स MOU साइन किए हैं पाकिस्तान और टर्किश गवर्नमेंट्स ने, उसमें देखें उसमें जो दफाई तावन के कुछ 4 एग्रीमेंट हुए हैं। इसी तरह कोई हमने जो बायोलेटरल किए हैं एग्रीमेंट्स वो सब तावन जो ट्रेड और इंडस्ट्रियल तावन बढ़ाने के लिए किए हैं, पावर और एनर्जी के लिए किए हैं, सीड और वाटर के अंदर मज़ीद अब काम करने की जो एग्रीमेंट हमने किए। सो ये बहुत सारे कल्चर टाइज बढ़ाने के लिए भी काम हुए हैं और आज MOU साइन हुए हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड कि ये आने वाले दिनों में जो हम एक दूसरे के तजर्बात जो आपने जैसे जिक्र किया कि टर्की ने बहुत बैडली इन्फ्लेशन हिट होते हुए देखी है, ठीक है ना जी, तो वो कई 100% बढ़ी है। पाकिस्तान के जो डॉलर रेट और जो पाक रुपीज़ की जो फ़र्क था वो भी पिछले सालों में बहुत ज़्यादा था। अब पाकिस्तान अभी भी इस्तेहकाम का में आया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो स्टेप्स लिए हैं, टर्किश गवर्नमेंट भी इस्तेहकाम तरफ जा रही है। सो दुनिया के जो हालात हैं उस पर भी एक इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। दोनों गवर्नमेंट्स मिल के गज़ा सीज़ फायर के बाद ये भी काम करना चाह रहे हैं, तो इस्तेहकाम जब आएगा ओवरऑल इस खिते में, सो ये जो हमारा आपस का जो रीजनल ट्रेड है, देखें अब बेसिकली टर्की के साथ हमें एक जो रोड लिंकेज थ्रू ईरान है, ठीक है, इसको भी इसका फ़ायदा भी उठाना है। जब ये हमने एक दफ़ा पहले कोशिश भी की है कि ट्रेन भी चलाई है यहाँ से टर्की तक, जो गुड्स ट्रेन थी, तो उसको भी रिवाइव करना है, गुड्स ट्रेन भी चले यहाँ से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि जैसे अगर हम डेनिम बहुत ज़्यादा हम उसके अंदर एफिशिएंट हैं, लेकिन जो डेनिम्स के बटन्स होते हैं या उनके जो एक स्टील के नकल्स होते हैं, तो उसके हवाले से टर्किश से हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर होता है। हमने लास्ट 3-4 ईयर्स में कुछ ऐसे काम देखे कि टर्किश के जो एक हम कह सकते हैं मार्केट्स हैं उनके हवाले से या हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं इनमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जॉइंट एफर्ट्स पाई गई हैं। दोनों इंडस्ट्रीज जो है वो JVs करने पर तैयार हैं, नए स्टार्टअप्स भी हमने काफ़ी देखे टर्की के साथ। देखिए टर्की के पास एक एज हासिल है कि वो गेटवे है टू यूरोप, राइट। पाकिस्तान इज अ गेटवे टू दिस ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, चाइना, ठीक है, ईरान। तो ये दोनों अपने अपने जो इनके जो एक्सपर्टीज़ हैं इसको जॉइंटली कोलैबोरेट करके हमारे जो अब एग्रीमेंट होने चाहिए वो B2B जैसे आपने जिक्र किया था कि वो जिनके जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं और जो इंडस्ट्री हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, ये आपस में जॉइंट वेंचर्स करके मतलब यूरोप से लेके और यहाँ अपना चाइना और रशियन स्टेट्स तक और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं मिलके, और वी लुक फॉरवर्ड कि इसको बढ़ना भी चाहिए इंशाल्लाह।
अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमारी सेंट्रल एशिया की बात करें हम तो रशिया भी हमारे से कोऑपरेट करने को बहुत ज़्यादा रेडी है। हम टर्की मार्केट भी देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो हमारे लिए एक वेलकमिंग सिचुएशन है। अगर हम यहाँ ईरान की बात करते हैं, अफगानिस्तान इवन हम बिजनेसेस करना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि हमारे लिए रीजन जो है वो एक हम कह सकते हैं ना ओपन आर्म्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके लिए। तो क्या लगता है अब जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सेक्टर है, इसके नंबर्स हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं या हमारे रेमिटेंसेस की सूरत में हमारी जो चीज़ें हैं, तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपनी चीज़ों को? देखिए रेमिटेंसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको देखेंगे तो All time high पे देखे जा 35 रहे अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान में आना जी। शुरू हो गई हैं, लेकिन अब एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। रीजनल ट्रेड जो है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है। EU ने अपने जो मुख्तलिफ ट्रेड एग्रीमेंट्स करके और अपने ट्रेड बैरियर्स सारे ख़त्म करके उन्होंने बहुत बढ़ाया है। सो हमारा जो रीजनल ट्रेड है अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है हमें लूप में लेने की ज़रूरत है। चाइना, इंडिया, टर्की और ईरान, रशियन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जितनी भी सारी हैं, तो अफगानिस्तान को भी इसमें लूप में लिया जा सकता है। तो इससे ये जो रीजनल ट्रेड है 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन दिस रीजन, इस सारे एरिया में। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, पर ये जो ट्रेड बैरियर्स है ना ये हमें हर जगह पे ख़त्म करने और अपनी रिलेशनिंग डिफरेंट कंट्रीज़ वो ट्रेड के थ्रू बढ़ानी है। राइट, चलें जी, मजीद बात करेंगे आज के मार्केट के 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं। क्या रहे अपडेट्स 100 इंडेक्स के, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,12,924.93 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,13,477.71, लोअर वॉज 1,12,540.12 एंड फाइनली क्लोजर 1,12,564.07 यानी कि 360.86 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। हम कह सकते हैं ये भी एक फ्लैट नोट परफॉर्मेंस देखी जा रही है और साथ साथ मार्केट के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो लेट्स सी कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। बात हो रही है पाकिस्तान एंड टर्की के हवाले से। मैं असद मशहदी साहब से पूछना चाहूँगी, आपने PR का जिक्र किया, पर्सनल रिलेशंस के हवाले से, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर साहब के देखें या प्रेसिडेंट साहब के देखें, कल भी बड़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया। थोड़ा सा हम एक दिन और पहले चले जाते हैं जब IMF MD से मुलाकात हुई UAE में प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो वहाँ भी जो एक खदशात नज़र आ रहे थे। IMF का एक मिशन आया है, 2 मिशंस और आने हैं मार्च में, और यानी कि 2 वीक्स के गैप से, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रांचे है वो भी आ जाएगी। तो असद मशहदी साहब, क्या लगता है आपको कि जो हमारी एक PR के ही जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से हम बिजनेसेस ग्रैब कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स पे काबू पा सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फुल मार्क्स देने चाहिए। अगर आप 1 साल पीछे चले जाएं जब डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम में भी दुनिया में गए उन्होंने बैक चैनल पे जो MD IMF के साथ मीटिंग्स की उसका बेनिफिट्स आए इन द डेज जो बाद में अरेंजमेंट हुआ था, याद है आपको? अब जब हमारा ये प्रॉब्लम जो आ रहे थे जो वट एवर अभी जो रिसेंट मीटिंग आज भी उन्होंने की है, ठीक है ना जी, तो जो 2 दिन पहले आपने बात की है UAE में, तो डेफिनेटली देखिए ये कम्युनिकेशन आप ख़त्म कर देते हैं, मतलब जहाँ कम्युनिकेशन का गैप होता है उसको ख़त्म कर देते हैं और इस बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी बात समझाने में आसानी होती है। सो उनके जो IMF के जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स आते हैं पाकिस्तान, वो ऑफिशियल टू ऑफिशियल मीटिंग होती है, बट जब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं IMF की हेड के साथ तो बेटर कम्युनिकेशन करके वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझा लेते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात की जाए तो ऑफ कोर्स कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से भी गुड न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है। कैपेसिटी चार्जेस में कमी की गई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रिस्पेक्टिवली हम देखें तो 2 रुपीज़ पर यूनिट, देयर अबाउट 2 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो कमी की जाएगी और ये इम्कानात हैं। ऑफ कोर्स इसको पास ऑन भी किया जाएगा आम आवाम को। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से टैरिफ के लिए बड़े इशूज़ थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं जब बिजनेसेस बढ़ाने की बात की जाती है, चाहे न्यू ऑर्डर्स की बात की जाए या न्यू मार्केट्स टैप करने की, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमें थोड़ी सी यूटिलिटीज़ में थोड़ी सी कंसेशन दी जाए या थोड़ा सा ड्यूटीज़ के हवाले से कुछ इंसेंटिफाई किया जाए। तो असद मशहदी साहब, आप क्या देखते हैं अभी की जो एक सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट का कम होना, कंडूसिव एनवायरनमेंट होना, और फिर उसके बाद टेक्सटाइल के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि रॉ मटेरियल उनका जो है वो थोड़ा सा वहाँ ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं, फिर बजट भी आ रहा है, तो बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। देखिए इसीलिए तो इस्तेहकाम भी आ रहा है। अगर आप देखें तो ये जो एनर्जी टैरिफ्स थे ये बहुत हाई चले गए थे, ये बहुत डैमेजिंग थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर ने जो
IPPs جو کہ ایفیشینٹ نہیں تھے جی ان کو کلوئر ڈاؤن شٹ ڈاؤن کی طرف لے کے گئے ہیں, تو اس کا بینیفٹ اب ملنے جا رہا ہے اور وہ ٹیرفس بھی کم کر رہے ہیں. یہ جو پاک روپی اور جو فارن کرنسی کے درمیان جو استحکام آیا ہے, آپ کا اسٹیبلٹی آئی ہے, اس کی وجہ سے پھر آئل پرائسز میں بھی فرق اس طرح سے نہیں پڑا. سو آپ کا جو اور پھر یہ انٹرسٹ ریٹ کا بھی نہ بڑھنا, سو یہ جو IPPs کی بھی جو انپٹ کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. سو اس طرح سے ٹیرف ریٹس جو کم بتدریج ہو رہے ہیں, تو وی لک فارورڈ جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں اور انڈسٹری کو بینیفٹ مل رہا ہے, اسی طرح سے IPPs بھی اگلے کچھ مہینوں میں جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے IMF کو بھی ایگری کرنے کے پیور کہ اس کے جو ٹیرف ریٹ سے کم کیے جائیں تو بینیفٹ ملے گا اور انڈسٹریل جو ایکٹیویٹیز ہیں گرو کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے صحیح ذکر کیا کہ IMF کے حوالے سے بینیفٹس آئیں گے, تو انڈسٹریز دیکھیں آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو, ہمارے جو ڈیٹ ریپیمنٹس ہیں وہ تھوڑے سے ایک ہم وہاں ریلیکس ہو جائیں, اور تیسرا یہ کہ جو ہمارے جو ایک ریونیو جنریشن ہے وہ ہوتی رہے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہم 1 بلین روپیز سے ابو جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہر ایک انڈیویجول سیکٹر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس دینا چاہیے. تو کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بھی کام ہو جائے تو مارکیٹ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی؟ دیکھیں جو بیسیکلی پرائم منسٹر نے بھی خود ذکر کیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے جو ریٹس ہیں وہ اس میں ڈراسٹیکلی کمی لائے جائے, ٹیکس ریٹس پورے ریجن میں ہمارے ہائیسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ایفیشینٹ جو ٹیکس کلیکشن کا میکینزم ہے یہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو لیکیجز ہے جہاں جہاں پہ بھی, اب یہ جو فیس لیس سسٹم لگایا گیا ہے پورٹس کے اوپر, اس کے اندر کوئی لکونس کوئی ہیں تو اس کو بتدریج کمی آئے گی, بٹ آپ کی جو اوور آل کسٹم ڈیوٹی ٹیکسز کلیکشن یہ بہتر ہوتا جائے گا. جہاں جہاں انوالومنٹ ہے کسی بھی انڈیویجول کی وہ ختم کر کے سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے, تاکہ سسٹم امپروو کرے گا تو ٹیکس کلیکشن جو ہے آپ کی بہتری ہوتی جاتی جائے گی. رائٹ. اگین میں پاکستان اینڈ ٹرکی کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں, اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کافی ہمارے سیکٹر وائز MOU سائن ہوئے ہیں, تو کیا لگتا ہے کوئی نیو مارکیٹس یا کوئی نیو یورپین مارکیٹس کی بات کریں تو وہ ہم ساتھ سیکھ کر سکتے ہیں, یا پھر ہمارے پاس جو آج ہم نے دیکھا فائنانس منسٹر صاحب سے بھی کچھ پرائیویٹ کمپنیز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ٹرکش پرائیویٹ کمپنیز کی, تو اس حوالے سے پاکستان میں کچھ نیو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں؟ دیکھیں انسینٹیو دینے چاہیے ٹرکش انویسٹرز جو بھی ہیں, اور یہاں پہ جوائنٹ وینچرز ہونے چاہیے, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ٹرکی از اے گیٹ وے ٹو یورپ, اور ٹرکی کا بہت ساری چیزوں میں اب ایکسپرٹیز حاصل ہوگی اوور دا ایئر. ڈیفینس انڈسٹری میں جو ہمارا کوآپریشن ہے وہ بڑا اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے, اور ڈیفینس انڈسٹری ٹرکی کی کافی زیادہ گرو بھی کر گئی ہے. تو ہم جو بہت ساری چیزوں میں جہاں ڈیفینس کے معاملے میں امپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں, وہ ٹرکی کے ساتھ کولیبریشن کر کے اپنی ڈیفینس وینڈر انڈسٹری کو مربوط کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی امپورٹس بل بھی کم کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو میں آپ کو ایک عرض کروں, جس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا بڑا برادرانہ ریلیشن شپ ہے, جو ہماری اگلی آنے والی جنریشن ہے, یہ جو ہم نے آج MOU سائن کیا ہے کلچر کوآپریشن پہ یا کو پروڈکشن پہ, جو آپ میڈیا کے تھرو اپنی آنے والی جنریشن کو دیکھیں نا, ٹرکش ڈراماز آپ نے دیکھے تھے کافی پاپولر تھے, تو اگر آپ اپنے کلچر ایکسچینج ویوز جو ہمارے ویوز ہیں آپس میں اس کو ٹرکش کی جو ینگ جنریشن ہے پاکستانی کے متعلق اور وہ بتا کے, سو یہ فیوچر میں بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کریں گے بہت سارے سیکٹرز کو گرو کرنے میں. سو میرا خیال ہے یہ اس تو امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. جتنے آج MOU ہوئے ہیں اس پہ جیسے ٹاسک کمیٹیز بنائی جاتی ہیں, مختلف چیمبرز کو مختلف آپ کے جو کامرس کے اندر کامرس منسٹری کے اندر ڈیسک بنا کے ان کو لنک کر دیا جائے فارن آفس کے ساتھ. اور بائی چانس اس وقت ساگ ڈار صاحب جو ماشاء اللہ فارن منسٹر کے طور پہ اور ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کام کر رہے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, اور ٹریڈ منسٹر بھی کام کر چکے ہیں, فائنانس منسٹر بھی کام کر چکے ہیں. سو یہ اب جو MOU آج ہوئے ہیں ان کو ریلیجیسلی اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے, دیٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ اس پہ اب آپ کو باقاعدہ ٹاسک کمیٹیز بنا کے ایک MOU کے اوپر
اس کی امپلیمنٹیشن کرانی چاہیے تاکہ اس کو ہم بینیفٹ اٹھا سکیں اور وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم کروانی چاہیے. کافی جلدی, جتنا جلدی اس کے اوپر کام ہوگا اتنا ہی دونوں ملکوں کے لیے ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. ویل اسد مشہدی صاحب, بات تو ہو رہی ہے اور پاکستان اور ترکی کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے. میں ون لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہوں گی, وہ یہ کہ یہ دوستی جو ہے, یا کہہ سکتے ہیں نا یہ بردرلی ریلیشن, کہ ہمیشہ سے اسٹرانگ ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اسٹرانگ رہیں گے. اگر ساتھ مل کے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جائے, خاص کر جو پرائیویٹ بزنسز سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیئر ٹرم میں کوئی دیکھیں گے آپ؟ بالکل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ان کے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں, جو انہوں نے بہت ہی ڈاؤن فال دیکھا تھا, اور اسی طرح سے ہماری سائڈ پہ بھی وی لک فارورڈ کہ ہم بہت جلدی اس میں بہت اچھا گرو کریں گے انشاءاللہ. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. اسد مشہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز. آج کے دن ہم پاکستان اور ترکی ریلیشن شپ کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. کموڈیٹیز دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں, لوکل مارکیٹ اینڈ انٹرنیشنلی. جی, سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 3,03,481 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 2,60,453 روپیز. یہ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوکل مارکیٹ نمبرز. ساتھ ساتھ انٹرنیشنل گولڈ ایٹ ون آؤنس $2,902.59, آئل WTI پر بیرل $70.26, آئل برینٹ کروڈ پر بیرل $74.11. ہم دیکھ رہے ہیں آئل پرائسز تھوڑا سا بیک فوٹ ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں, لیکن جو ایک گولڈ پرائسز ہیں انٹرنیشنلی وہ اسٹیگننٹ تھوڑا ہائر سائڈ پہ, یعنی کہ اپورڈ ڈائریکشن دیکھی جا رہی ہے. فرسٹ سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پہ. سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کو کنٹینیو کریں گے. پاکستان اور ترکی ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان صاحب نے جب یہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پاکستان اور خاص کر ترکی مارکیٹ کے اندر, دونوں کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. ریجن کے اندر ہم یہ تمام مارکیٹس کو گریب کر سکتے ہیں, ان ریلیشن شپس کے ہم کہہ سکتے ہیں نا فائدے اٹھا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے یورپین مارکیٹس کے گیٹ ویز اوپن ہوتے ہیں اس کے حوالے سے نیو مارکیٹس کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ کچھ نیوز ہیں جو آپ کو دینا ضروری ہے, خاص کر ہم IMF کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کچھ شرائط ہیں جو پاکستان نے آف کورس پوری کر دی ہیں, اور IMF کی تمام کنڈیشنالٹیز کو فلفل کیا گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں, MD IMF سے ملاقات ہوئی, اور ہم کہہ سکتے تھے نا جو خدشات تھے یا کچھ ایک نیگوسیشنز کے حوالے سے ٹائز تھے, اب یہاں پر جو ہے وہ پازیٹیوٹی دیکھی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا جو پاکستان اور ترکیہ ریلیشن شپ ہے, اس میں ایک چیزیں جو واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہیں, 24 MOUs کا سائن ہونا, ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا کہ آنے والے دنوں میں یہ سیکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ ان پہ کام کیا جائے گا. ایک ریلیشن شپ اس میں بھی باقاعدہ طور پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ دونوں کی جو بزنس کمیونٹی ہے دونوں ملکوں کی, وہ کافی انٹرسٹ لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. سلمان نقوی صاحب نے ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. آپ اکانومسٹ بھی ہیں, ایجوکیشنز بھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے کہ ایک طرف پاکستان ترکیہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹس جو ہیں وہ دونوں مارکیٹس میں اتنا ایمرجنگ ایک ٹیلنٹ موجود ہے یا اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ دونوں مارکیٹس میں جو ہے وہ کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے, اور دونوں ہی بزنس کمیونٹی چاہتے ہیں کہ وہ جوائنٹ وینچرز بھی کریں اور کام بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نتاشا, طیب اردگان کا ایک ترکی میں ایک انقلابی شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں معاشی طور پہ. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا آج سے کافی عرصہ قبل, اس وقت ترکی کی معاشی حالات بہتر نہیں تھے, اور آج الحمدللہ ترکی دنیا کی ایک معاشی طاقت بن کے ابھرا ہے, اور اسلامی دنیا میں سب سے بڑا جو ریزرو ہے ڈالر کا ریزرو یا گولڈ کا ریزرو وہ ترکی کے پاس ہے, اور دنیا میں 10ویں نمبر پہ گولڈ کے ریزرو میں ترکی آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب پاکستان
بھی الحمدللہ ایک معاشی ترقی کے راستے پر چل پڑا ہے موجودہ حکومت کی کوششوں سے، SIFC کی بدولت آج الحمدللہ ہم بھی ایک اچھے راستے پر چل پڑے ہیں، معاشی اسٹیبلٹی کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم طیب ارزگان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور ان تمام اصلاحات جو انہوں نے اپنے ملک میں کی، کس طریقے سے کی، اس سے ہم سیکھیں، اور پاکستان کہ چونکہ ان کے برادرانہ تعلقات اب سے نہیں ہیں، 100 سال پرانے ہیں۔ جب پاکستان کی موومنٹ آف پاکستان چل رہی تھی، اس میں ترک بھائیوں نے پاکستان کی کافی مورال سپورٹ کری تھی۔ اس سے قبل بر صغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کی ہر موومنٹ میں اخلاقی اور ہر طریقے سے مادی مدد بھی کری ہے۔ تو لہٰذا یہ تعلقات کوئی ابھی نئے نہیں ہیں، 100 سال پرانے ہیں اور مستحکم ہیں، اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاص طور پہ معاشی فرنٹ پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت ساری چیزیں، بہت سارے فوائد جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا سلمان صاحب، صحیح فرمایا آپ نے، پاکستان میں بہت ساری چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم پروگرام کے پہلے حصے میں پرسنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، PR بڑی اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے۔ کل بھی جب پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے تو بڑا ایک پرتپاک استقبال کیا گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان وہ موجود رہے، اور ایک جو ایک ویلکمنگ ہم کہہ سکتے ہیں نا، کوئی اپنائیت دیکھی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ دیکھی گئی۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ انیشیٹوز کے حوالے سے، وہ بڑے آئیڈیل دکھائی دے رہے ہیں اکانومک ریوائیول کی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے تجربے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آف کورس ہم نے کافی چیزیں جو ہے وہ سیم ہم کہہ سکتے ہیں ڈائریکشنز میں کی، جس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مثبت نتائج بھی نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے چل پڑا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں بے مثال پاکستان کی معیشت میں تبدیلی آئی ہے، اور اس میں یہی وجہ ہے کہ موڈیز نے بھی اور فنچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کرا ہے، مضبوط کرا ہے، اور آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا، اور مزید ریٹنگ میں بہتری کا امکان یقیناً پیدا ہوگا۔ پاکستان نے اپنے فرنٹ پہ موجودہ حکومت کی کوششوں سے بے مثال کامیابیاں حاصل کری ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو انفلیشن تھا، جس سے ایک عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اور کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، آج پچھلے سال کے مقابلے میں 4.5% کے اراؤنڈ پاکستان کا انفلیشن آ گیا۔ ایک بڑا انقلابی، بہت ہی شاندار کامیابی ہے، کیونکہ گزشتہ سال اسی ٹائم میں یہ تقریباً 28% تھا، اور اس سے 1 سال قبل 38% تھا۔ تو اتنی بے مثال امپرومنٹ جو ہے انفلیشن کی فرنٹ پر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پالیسی ریٹ پاکستان کا جو 22% تھا، وہ آج گھٹ کے 12% پر آ گیا، اور کچھ ہی عرصے میں ہمیں یقین ہے سنگل ڈیجٹ پر بھی آ جائے گا۔ الحمدللہ آج پاکستان کے ریزرو $16 ارب سے بھی زائد ہیں، جو کم از کم 2 مہینے کے امپورٹ بل کو کور کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف یہ ریزرو مستحکم ہے، کرنسی ہماری کم از کم 1.5 سے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اسٹیبلٹی دکھا رہی ہے، اور ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے۔ دنیا کے بہت کم ممالک ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں جو پاکستان کی کرنسی آج سے 2 سال پہلے ویکسٹ کرنسی کنسیڈر کی جا رہی تھی، آج پاکستان کی کرنسی ون آف دی اسٹرانگسٹ کرنسی تصور کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان اپنی تمام فارن اوبلیگیشن، ذمہ داریاں، جس میں قرضوں کی ادائیگی ہے، جس میں امپورٹ بل ہے، جس میں ریپیٹریشن آف پروفٹس ان ڈالر ٹرمز، جو فارنرز ہمارے ملک سے ڈیویڈنڈ لے جا رہے ہیں یا مختلف کاروبار کر کے ڈالر کی شکل میں جو پروفٹ لے کے جا رہے ہیں، جو بلینز آف ڈالر ہے، وہ الحمدللہ وقت پہ پے ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہماری کرنسی بھی اسٹیبل ہے اور ریزرو بھی اسٹیبل ہے۔ یہ بہت شاندار مستحکم۔ آپ واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے وہ اتنی زیادہ بہتری کی طرف ہے، 1 سال کے اندر جو نمبرز جنریٹ ہوئے یا پھر جو ہمارے پاس چیلنجز تھے ان پر قابو پایا گیا، وہ واضح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ریزلٹس ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں جو ہماری سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ایک ہائر سائڈ پہ دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ اگر یہی سپیڈ رہی تو ہم نیکسٹ ایئر اور بھی کچھ مائل سٹونز اچیو کریں گے۔ دیکھیں، پہلا قدم جو تھا یا پہلا جو ٹاسک تھا وہ اسٹیبلٹی کا تھا، الحمدللہ وہ پاکستان نے حاصل کر لی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت سرپلس میں ہے، اور آنے والے جس طریقے سے ہماری ریمیٹنسز کا پیس بڑھ رہا ہے،
اور ہمیں امید ہے کہ رمضان آنے والے ہیں اور رمضان میں ہمیشہ پاکستان میں ریمیٹنسز زیادہ آتی ہیں. اس دفعہ ایک ریکارڈ ہائی ریمیٹنسز آنے کی امید ہے. تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے یہ مزید مستحکم ہوگا, اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آئندہ ڈالر ٹرمز میں جو بھی ہمیں پیمنٹ کرنا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور تمام قرضہ جات وغیرہ وقت پہ ادا کرے جائیں گے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہے. ایل ایس ایم گروتھ جو ڈسٹرب رہی ہے اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج آج 1 لاکھ سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مور دین 100% سے زیادہ ہر لیول پر اسٹاک مارکیٹ نے امپرومنٹ پچھلے 1 سال میں دکھائی ہے. آج مارکیٹ کیپٹلائزیشن اسٹاک مارکیٹ کی $50 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے, جو 1.5 سال قبل بمشکل $20 ارب تھی. الحمدللہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن, مارکیٹ کا والیومز, مارکیٹ کی پرائس ارننگ, ہر تمام شعبوں میں اسٹاک مارکیٹ نے ایک شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اور ون آف دا بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف دا ورلڈ اس وقت قرار پائی ہے, جس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ سب سے زیادہ ہے ریجن میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری اچیومنٹس ہیں جو موجودہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اور جس طریقے سے موجودہ حکومت نے SIFC جو سول ملٹری ہائبرڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ مل کر جو کام کر رہی ہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, ہمیں امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بالکل اب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے. اگلا ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں اکنامک گروتھ حاصل کرنا ہوگا. سلمان صاحب, آپ نے جب IMF کا ذکر بھی کرنا یہاں پہ ضروری ہے, بہت ساری کنڈیشنالٹیز ہیں جو ہم نے فلفل کی ہیں, اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایشوز تھے یا جو کنڈیشنالٹیز نہیں پوری ہو رہی تھی وہ بھی اب الائن ہو چکی ہیں. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ اب IMF سے جو ہمارے تعلقات ہیں یا جو کچھ چیزیں تھیں ٹیرف کے حوالے سے, اگر ہم الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے بات کریں, اس کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز تھی, وہ بھی اب جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کی طرف آ گئی ہے. تو IMF سے جو اب نیو مشن آئے گا اور جو نیو ٹرانچ آئے گی اس کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ آفیشیلز, خاص طور پہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کچھ ہی دنوں پہلے بتایا تھا اور ان کی باڈی لینگویج خاصی پازیٹیو تھی. اکارڈنگ ٹو ہم پاکستان نے تقریباً وہ تمام اہداف حاصل کر لی ہیں جو IMF نے پاکستان کو مقرر کرے تھے. بہت اچھی امید ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود انتھک محنت کر رہے ہیں, اور ابھی دبئی میں انہوں نے IMF کی ہیڈ سے ملاقات کی ہے, اور جس میں انہوں نے واضح طور پہ ان سے گزارش کی کہ پاکستان چونکہ اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے, ایکسپورٹ میں پاکستان کو کمپٹیشن کا سامنا ہے, لہٰذا انرجی کاسٹ جب تک کہ مناسب نہیں ہوگی تو پاکستان اس کمپٹیشن پر نہیں جا سکتا جہاں پہ ہماری ایکسپورٹس میں مزید اضافہ ہو, مزید امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں اور مزید گروتھ کی طرف ہم جا سکیں. تو اس پر IMF کی ہیڈ کا بڑا پازیٹیو ریسپانس تھا, اور اس نے ہمارے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ آپ ایک کوئی پلان بنا کر دیں, میں اسے سپورٹ کروں گی اگر وہ وائبل ہوگا. اور پرائم منسٹر اس میں کافی ہوپ فل ہیں, کافی امید رکھتے ہیں کہ ہماری فائنینشیل ٹیم ایک بہترین پلاننگ پر عمل کر رہی ہے. ایک شاندار پلان بنا کر یقیناً IMF کو پیش کرا جائے گا, جس کے بعد انرجی کی قیمتیں گھٹانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یعنی IMF, وہ ہمیں امید ہے ختم ہو جائے گی, اور انرجی میں کمی ہونا سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ میں انرجی پرائسز کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اور گزشتہ چند سالوں میں انرجی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کچھ عرصے میں کمی کی طرف جائیں گی, اور اس کا فائدہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو بے تحاشا ہوگا. اچھا سر, ٹیکس کے حوالے سے یہاں بات کرنا ضروری ہے. بہت سارے ریفارمز دیکھے گئے, ہم نے FBR میں اسٹرکچرل ریفارمز بھی دیکھے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلریڈ کلاس کے لیے کچھ انسینٹیوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے FBR جو ہے وہ کچھ ریفارمز لا رہی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بجٹ سے پہلے کیا چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی, یا بجٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ نیو چیزیں اوپن اپ ہوں گی, اور اس سے جو ہمارے بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ کیا اثر ہوگا؟ ٹیکس کے حوالے سے موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ ایگریکلچر ٹیکس کا نفاذ ہے. تمام صوبوں نے متفقہ طور پہ ایگریکلچر ٹیکس کو نافذ کر دیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ٹیکس ریونیو میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا.
نہ صرف خاطر خواہ اضافہ ہوگا بلکہ وہ تمام ٹارگیٹس جو ہم ریونیو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے چاہتے ہیں وہ پورے ہوں گے. اور یہ آئی ایم ایف کی ایک بہت بڑی کنڈیشن تھی جو پوری ہوئی, تو اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کو جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک مشکل ٹارگیٹ کو اچیو کرا ہے. تو ٹیکس کے حوالے سے اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک سیلریڈ کلاس کا یقیناً حکومت خود پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر تقریباً اپنی ہر پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ سیلریڈ کلاس پہ کافی بوجھ ہے اور اس کو یقیناً آنے والے دنوں میں کسی بھی پیکج کے ذریعے کم کرا جائے گا. ہمیں اچھی امیدیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں جب ملک ہمارا گروتھ کی طرف جائے گا تو آٹومیٹیکلی سیلریڈ کلاس کے جو بھی مسائل ہیں وہ یقیناً کم ہوں گے. رائٹ. ویل تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیل انالیسس کیا اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ترکیہ ریلیشن شپ جو کافی ایک اسٹرانگ نہج پر ہے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک جوائنٹ وینچرز ہے یعنی کہ بزنس کمیونٹی جو دیکھی جا رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹ لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے حوالے سے آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی. آج کے فوریکس ریٹس دیکھتے چلتے ہیں ہماری جو ایک مارکیٹ میں کیا آج کے ریٹس رہے. لیٹس ہیو اے لک کہ کرنسی ریٹس میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس موجود ہیں. سب سے پہلے یورو کرنسی میں بائنگ رہی 291.14 کے لیول پر, سیلنگ واز 291.66. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 348.61, سیلنگ واز 349.23. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 279.2, سیلنگ واز 279.7. اینڈ چائنیز وان بائنگ رہی 38.68, سیلنگ واز 38.75. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس میں سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 74.44 روپیز, سیلنگ واز 74.58. نیکسٹلی یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.54, سیلنگ واز 76.67. عمانی ریال بائنگ رہی 721.25, سیلنگ واز 723.2. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 904.94, سیلنگ واز 906.56. یہ تھے فوریکس اپڈیٹس آج کی مارکیٹ کے. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اکانومک ریوائول کے حوالے سے. بہت ساری نیوز تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی. ساتھ ساتھ اب تک کی ایکٹیویٹیز کے مطابق پاکستان ترکیہ میں 24 ایم او یو سائن ہو چکے ہیں, اور مزید کیا کیا جوائنٹ وینچرز ہوں گے وہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ابھی ہم